ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے کہ اس وقت ملک میں جمہوری تسلسل چلنا چاہیے، اور اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے کہ وہ بالکل وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب 5 سال پورے کریں، لیکن مہنگائی کی وجہ سے اور ان کی جو پالیسیاں ہیں ان کی وجہ سے یہ حکومت خود 5 سال پورے نہیں کر پائے گی. ان کو کوئی گرائے گا نہیں بلکہ خود گریں گے. میرے صاحب بارہا ہم یہ بات کہہ چکے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی نہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ اس وقت تنقید جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پہ ہو رہی ہے. کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ڈالر اوپر نہیں جائے گا، اور ڈالر اوپر جائے گا تو کیا ہوتا ہے وہ میں دہرانا نہیں چاہ رہا. تو کیسے کنٹرول ہوگی یہ تمام چیزیں؟ سر میرا نہیں خیال کہ ان سے یہ مہنگائی کنٹرول ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے، ڈالر اگر 0.01 نیچے جاتا ہے، صحیح. ٹھیک ہے، روپیہ اوپر آتا ہے تو یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ ایکشن لیے تو اس سے یہ ہونے جانا ہے. ٹھیک. اس کے اگلے دن 2 روپے ڈالر بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان سے تو ڈیلیورنس جہاں پہ ہے عام آدمی کے لیے، سوائے یہ شیلٹر ہومز اور صدقہ فطرانہ اور ڈونیشن اور اس کے علاوہ لنگر کھانے، اس کے علاوہ کوئی ڈیلیورنس ابھی تک اس گورنمنٹ کی نہیں ہے. صرف نیت نیک نظر آ رہی ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ عمران خان صاحب تھوڑے سے ان کی پرسنالٹی بائی نیچر اس طرح کی ہے کہ وہ ضدی ہیں. وہ جس چیز میں بس پھنس جاتے ہیں تو اس کو پھر چینج بھی نہیں کرنا چاہتے. ملک ضد سے تو نہیں چل سکتا نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لنگر خانے اور یہ ساری چیزیں چیریٹی جو تھی یہ ترجیحات میں ہی شامل نہیں تھی، ان کے ایجنڈے میں نہیں تھی کہ ہم آ کے لنگر خانے کھولیں گے. انہوں نے تو یہ کہا تھا ہم مدینہ ریاست مدینہ بنائیں گے، ہم ڈالر نیچے لے آئیں گے، ڈالرز باہر سے ادھر آ جائیں گے، اور وہ جو سوئس بینکوں میں پیسہ پڑا ہے وہ واپس آ جائے گا. آپ دیکھیں نا اس وقت ملک کا کیا حال ہوا ہے، ڈالر کہاں پہنچ گیا. خود کہہ رہے ہیں کہ جی ڈالر جب بڑھتا ہے تو مہنگائی آتی ہے. انفلیشن آپ کا کہاں چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، بزنس کی کیا حالت ہے. ہر روز سننے کو ضرور ملتا ہے کہ اب یہ ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا. لیکن ان کی یہ کیونکہ میچ ہار رہے ہیں، اب ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ اننگ ڈیفیٹ کے بجائے کسی طرح سے میچ ڈرا کرا لیں. کوئی بارش ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ یہ میچ کو ڈرا پہ لے جائیں. لیکن ان سے ابھی تک مجھے نہیں نظر آتا آگے بھی، کہ 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے کہ یہ ان چیزوں کو کنٹرول کر پائیں. پہلے لوگ انتظار کرتے رہے کہ شاید اب کچھ ہو جائے گا. ہر روز لوگ اسی انتظار میں ہیں کہ شاید کل کوئی ان کی کوئی پالیسی ایسی ہوگی اور وہ ایک دم کلک کر جائے گی، اور ایک دم چائنا سے یا سعودی عرب سے. اب یہ جو فورن پالیسی ہے اس کی بھی حالت دیکھ لیں آپ، کہ آپ نے اپنے انتہائی جو قیمتی الائز ہیں وہ آپ کھو رہے ہیں ایک نئے الائز کے چکر میں، جبکہ آپ ایک نیوٹرل پالیسی کو بھی لے کر چل سکتے تھے اور سب کے ساتھ دوستانہ رویہ. ٹھیک، بڑی اچھی بات کر رہے ہیں آپ. لیکن ہمیں نہ تو بارش نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے میچ ڈرا ہو سکے. اور ٹائم بھی ابھی بڑا کم، بہت زیادہ ہے، اور وہ کہتے ہیں نا 5واں دن بڑا ٹف ہوتا ہے وکٹ پہ گزارنا. اقبال خان صاحب، کم روشنی میں امپائر کا کردار ہی یہاں اس میچ کو بچا سکتا ہے، باقی بارش تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. دیکھیں روشنی کم ہو تو پھر بھی نظر آتا ہے، لیکن لوگ اندھے ہو جائیں تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا. یہاں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کیبنٹ میٹنگ کی تھی وزیر اعظم صاحب نے. صحیح. اور اس کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے اپنے وزراء پر برہمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے پاس صرف 6 مہینے اپنی جو ہے ڈائریکشن کو ٹھیک کر لیں. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب کچھ عرصہ پہلے 3 ماہ گزر گئے، پھر انہوں نے ایک کیبنٹ میٹنگ کی. اس کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہا کہ جناب، وہ کیبنٹ میٹنگ اکتوبر میں ہوئی، اس کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہا کہ جناب آپ کے پاس 3 ماہ ہیں اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کر لیں. پھر برہمی کا اظہار کیا. تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں میڈیا پر بھی بڑی ہائی لائٹ ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب خود بھی اس بات کو محسوس کر چکے ہیں. جو لوگ ان کو لے کر آئے تھے، جو سلیکٹر حضرات ان کو لے کر آئے تھے، ان کا اپنا بھی شاید سلیکٹر تو عوام ہے نا، ووٹ ملے سر عوام سے اتنا اچھا ووٹ. چلے بات یہ ظفیر، آپ بھی ہمیں الگ بحث میں پڑ جائیں گے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بھی اب تھک چکے ہیں. اچھا، خان صاحب کو ٹارگٹ جو اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو دسمبر اور جنوری کی باتیں کر رہی ہیں، 6 ماہ پہلے انہوں نے 3 مہینے اپنا 6 ماہ کا ٹائم دیا. 3 ماہ پہلے پھر اکتوبر میں میٹنگ کی اور انہوں نے کہا 3 مہینے آپ کے پاس ہے. اب اگر ہم اکتوبر سے کاؤنٹ کریں تو اکتوبر، نومبر، دسمبر، تو جنوری میں یہ فارغ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب بھی جو کیلکولیشن کر رہے ہیں وہ شاید اسی بنا پر ہے کہ خاص صاحب 3 مہینے کے بعد تھک چکے ہوں گے. دیکھیں صورتحال یہاں پر کیا ہے. ابھی کل پنجاب کا کیبنٹ کا اجلاس ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں جناب، مجھے کہتے ہو جی تسی وزیر اعلیٰ بن کے دکھاؤ. اب جب میں وزیر اعلیٰ بننے لگا ہوں تو سب کو اعتراض ہونے لگا ہے.
تو بھائی اب اس کو 2.5 سال کے بعد خیال ہے کہ میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے. صحیح. اور کل ہی انہوں نے کہا اجلاس کے اندر کہ اب میں وزیر اعلیٰ بن کے دکھاؤں گا. تو اس کے 2.5 سال سے آپ وزیر اعلیٰ نہیں تھے؟ نہیں, وزیر اعظم پرائم منسٹر وزیر اعلیٰ وہی تھے. اچھا. دیکھیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی نیازی صاحب تھے. اچھا. اور پاکستان کے وزیر اعظم بھی نیازی صاحب ہیں. اچھا, کون سے نیازی صاحب سے؟ عمران نیازی صاحب. تو اچھا, اب دوسری صورتحال میں کل انہوں نے کہا کہ جناب میری حیثیت ہی کوئی نہیں. کیبنٹ اجلاس میں باتیں باہر نکلتی ہیں کہ جناب ایک سیکٹری تعلیم جو ہے, میرا ایک سیکٹری تبدیل کر دیا گیا اور مجھے بتایا تک نہیں گیا. تو مجھے بتائیں پنجاب چلا کون رہا ہے؟ جہاں پر حکومتیں اس طرح کا رول پلے کریں گی وہاں پر عوام کا حل یہی ہونا ہے. یہ خود کہتے تھے نا کہ ڈالر, اگر دیکھیں جب اپوزیشن میں تھے نا خان صاحب, فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ ڈالر میں 1 روپے کا اضافہ ہو تو 900 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں ڈالر پر ان کے آنے کے بعد 40-50 روپے اوپر چلا گیا تو کتنے 100 ارب روپے کی کرپشن ہوئی. اور ایک اور ان کے وزیر بڑے چلاتے ہیں, ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, وہ کتنے 200 ارب آئے گی, ہم آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گی. وہ آئی بھی نہیں اور ماری بھی نہیں. چلیں ٹھیک ہے, چلیں اس پہ مسلم لیگ نون کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے محمد یاسین آزاد صاحب نے, سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے, سینئر قانون دان ہیں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. خاص طور پہ سر ہم بات کریں گے, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں اور محترمہ مریم نواز بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ جنوری تک یہ حکومت گھر چلی جائے گی. دوسری طرف پی ڈی ایم اتحاد کے اندر بھی اتحاد نظر نہیں آ رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ وقت کم ہے تو میں تیسرا سوال بھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کی پیشکش کیا انہوں نے, آپ اس پیشکش کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے 3 سوال ایک ساتھ کیے ہیں. جی. پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک اپوزیشن کا یہ جو نعرہ ہے کہ جنوری تک اس حکومت کے جانے کے امکانات ہیں, یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے حالات پہ. ٹھیک. اور آنے والا وقت بتائے گا کہ جو اپوزیشن کا یہ جو سٹینڈ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ تو وقت بتائے گا. لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ وزیر اعظم کو لے کے آئے تھے وہ آج ذہنی طور پہ پریشان ہیں. انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ وزیر اعظم ان کو کہاں لے کے جا رہا ہے اور کیا صورتحال بنے گی. جی. اب رہ گیا معاملہ اس طرح کہ آپ نے پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کی, اس کے متعلق سر میرا آپ سے کہنے کا یہ ہے کہ چونکہ وہاں 10-11 جماعتیں ہیں, پولیٹیکل پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے, بالکل, لیکن وہاں جتنے بھی فیصلے ہیں وہ متفقہ طور پہ ہوتے ہیں, میجارٹی کے حساب سے وہ فیصلے کرتے ہیں. اور اس معاملے میں 2 بڑی جماعتیں اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت یہ تقریباً ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں. بات کرنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے, طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے, لیکن جو فائنل ورڈکٹ ہے آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں, کیا کرنے چاہتے ہیں. ٹھیک. یہ بات ایک حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات جس میچ سے پہنچے ہیں اور یہ حکومت جو اس میچ سے لے کے گئی ہے, پاکستان کے اداروں کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے. پاکستان کے باعث عوام کو جینا مشکل ہو گیا ہے. مہنگائی کا اتنا بڑا طوفان ہے جس کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی بسر کرنا مشکل ہے. اب رہ گیا معاملہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ قوانین کے متعلق جو بات کرتے ہیں. جی, انتخابی یہ جو چیز ہے, آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ کلیکٹو گورنمنٹ آئی ہے, اس گورنمنٹ کو اپوزیشن نے 10% کئی دفعہ بات کی آفر کی کہ آئیں مل کے بیٹھیں اور یہ معاملات کو جو ہے نا آگے بڑھائیں, اس صورتحال کو بہتر کریں, قانون سازی کریں. لیکن چونکہ اس حکومت کا ایک ہی رٹ ہے, کرپشن ہے, کھا گئے, پی گئے, مار گئے, اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. اور یہ حکومت وقتاً فوقتاً اصلاح کی تو بات کرتی ہے, سبھی اصلاحات کی بات کرتی ہے, لیکن اس حکومت کو یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی کسی قسم کی بھی آئین کے اندر امینڈمنٹ کرنے کے لیے, قانون میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے اور اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے کیا اس موجودہ حکومت کے پاس ہے, یہ تو معمولی قانون سازی کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے. کبھی ان حالات میں جن کبھی قوانین کے آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں, جب پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں اس موجودہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ ایک زمانے میں اس پارٹیوں نے حکومت کو دعوت دی تھی کہ آئیں مل کے بیٹھے, انہوں نے انکار کیا تھا. آپ اپوزیشن کی جماعتیں مل کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی بھی صورت میں. ٹھیک ہے. اور واضح 2 بڑی جماعتوں کا واضح موقف ہے کہ اس حکومت سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے سر, بات چیت نہیں ہو سکتی, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی جو پالیسی میکرز ہیں, جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں, ان کی پالیسی بھی ہمیں واضح نظر نہیں آتی, سمجھ نہیں آتی کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. حکومتیں چلتی ہیں, ان کے جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں, جو قانون بناتے ہیں, جو
ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ان کی اوپینین ہوتی ہے, وہ آپ کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہ اپوزیشن کو آن بورڈ لے رہے ہیں اور نہ ہی ان کی اپنی جو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں ان کو آن بورڈ لیتے ہیں, نہ ان فیصلے کوئی اور کر رہا ہوتا ہے. جو ان کے جو منسٹرز ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ چینج ہو گئے ہیں, وہ پریس کانفرنس کے دوران ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو پورٹ فولیو ہی چینج ہو گیا. تو یہ اتنی جلد بازی کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ماضی میں اس حکومت کے دور کے اندر جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہو یا کوئی اور قانون سازی ہوئی ہو, چیف کو جو بھی قانون سازی کی گئی, ایک اسٹیج ایسی بھی آئی کہ آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کے جو لیگل ایکسپرٹ ہیں, مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کی ڈگریاں جعلی ہیں اور ہمیں ان کی ڈگریوں کو چیک کرنا چاہیے. میری آبزرویشن نہیں, آنریبل سپریم کورٹ کی آبزرویشن تھی. تو وقتاً فوقتاً جتنی بھی قانون سازی کی گئی, اس حکومت کو سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ملا. آپ نے جملہ تھنک ٹینک کا استعمال کیا. میرے خیال میں تھنک ٹینک کا جو جملہ ہے یہ بہت وسیع ہے. اس میں تھنک ٹینک تھنکر جو ہے نا, ان کے پاس تو کوئی موجود ہی نہیں ہے. نہ ان کو حالات کا پتہ ہے, نہ وہ سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈسپیوٹ اپنی جگہ پہ ہے, جس طرح ایک نعرہ تو ہے اپنی جگہ مسلم لیگ کا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کا ووٹ کی عزت دو کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کو چوری مت کریں. ٹھیک ہے, عوام کے مینڈیٹ کو اور عوام کو عزت دیں, ووٹ کو عزت دیں. بالکل صحیح. آپ یاسین آزاد صاحب لائن پہ رہیے گا, ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کرتے ہیں. میرے صاحب آپ نے گفتگو سنی, پالیسی بنانے والوں کا فقدان ہے, ان کی اہلیت کا مسئلہ ہے, کہاں پرابلم آ رہی ہے؟ اور یہ جس طرح یاسین صاحب بھی کہہ رہے تھے, فیصلہ کرنے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ہم سے غلط ہو گیا. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ گورنمنٹ میں عمران خان صاحب بہت زیادہ سینٹرلائزیشن کے قائل ہیں. صحیح. وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز سینٹرلائز ہو, کسی کو بھی وہ اس طرح سے کام نہ کرنے دیں. ٹھیک ہے. جب وہ ہر چیز کے اندر گھستے ہیں تو اسی وجہ سے پالیسیاں فائنلائز نہیں ہو پا رہی. صحیح. وہ اس کے اندر ایک ڈکٹیٹر کا رول بھی پلے کرتے ہیں. صحیح. اور اپنی مرضی کا, جس میں یہ آپ بزدار صاحب کا اپوائنٹمنٹ اس کے بالکل سامنے ہے, جیسے جو اس بات کی کلیئر دلیل ہے کہ پیچھے سے کوئی اور اس کو کمانڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب تک یہ سلسلہ چلے گا نہیں, اسی لیے ان کی ٹیم اچھی بن نہیں پا رہی. جب جہاں پہ ان کو احساس ہو جانا چاہیے کہ لوگ کام نہیں کر رہے, ڈیلیورنس نہیں کر رہے, تو انہیں کو فوری طور پر چینج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب بس گزارے جا رہے ہیں ٹائم, اور یہ ٹائم فوری فیصلے نہیں کر پا رہے, اور جو فیصلے کر رہے ہیں وہ جلد بازی میں غلط کر رہے ہیں, اور بعد میں ان کو احساس ہو رہا ہے. اقبال صاحب, آپ سمجھتے ہیں خاص طور پہ چونکہ اب الیکشنز تو ہو گئے گلگت بلتستان کے جو ہونا تھا, اتحاد آپ کا واقعی میں قائم دائم رہے گا؟ جس طرح یاسین صاحب کہہ رہے تھے کہ 11 جماعتیں ظاہر تھوڑے بہت نظریاتی اختلافات تھوڑے بہت نہیں اچھے خاصے ہیں, لیکن چونکہ ایک بات پہ تو ہم قائم ہیں کہ اس حکومت کو گھر جانا ہوگا, اور مذاکرات بھی نہیں ہو گئے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اندرون خانہ مذاکرات ہوتے ہیں. نہیں ظفیر, دیکھیں یہاں اس وقت تو بالکل میں آپ کو واضح کر دوں کہ موجودہ حکومت سے کسی قسم کی کوئی ملاقات یا کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ یقیناً 11 پی ڈی ایم میں 11 جماعتیں, یقیناً نظریاتی طور پر سب الگ الگ ہیں, ایسا ہی ہے, اور سب کے اپنے اپنے مینیفیسٹو بھی ہیں, سب کے اپنی پارٹی ڈائریکشن بھی ہیں, سب کے اپنے نظریات بھی ہیں. تو اب جی بی کے الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا, جمعیت علماء اسلام نے اپنا الیکشن لڑا, مسلم لیگ نون نے اپنا لڑا, اور پیپلز پارٹی ذرا آپ کے جو سینئر قیادت ہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارا انتخابی اتحاد نہیں ہے. انتخابی اتحاد ہونا الگ چیز ہے, ٹھیک ہے, اور کسی ایشو پر ایک پلیٹ فارم پر آ جانا, متفق ہو جانا ایک الگ چیز ہے. جس چیز کو دیکھیں ڈے ون سے پاکستان پیپلز پارٹی, دیکھیں میں آپ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس اسپیچ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا, جس اسپیچ کو خان صاحب خود بھی نہیں سمجھ سکے تھے, اور انہوں نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا تھا سلیکٹڈ, اور خان صاحب ڈیسک بجا رہے تھے, ساری دنیا نے دیکھا, تو انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ جی وہ مجھے ٹھیک پکارا انہوں نے سلیکٹڈ, یا پھر ان کو بات سمجھ نہیں آئی, کلیپنگ میں ان کو آواز نہیں آئی. اچھا, اب ڈے ون سے ظفیر, ڈے ون سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹان سے یہی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ فراڈ تھا, اس میں چیٹنگ کی گئی, یہ الیکشن عوام کے ووٹوں سے نہیں آیا, اس کو چھینا گیا. اچھا, اب یہاں پر گریجولی دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی موقف تھا, لیکن اگر جمعیت علماء اسلام کی طرف دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان ڈے ون سے یہ کہتے تھے کہ ہمیں اسمبلیوں میں جانا ہی نہیں چاہیے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ سے یہ رہا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے, پارلیمنٹ کے وقار کے لیے, جمہوریت کی بالادستی کے لیے ہمارا پلیٹ فارم یہی ہے, ہم نے اسی پلیٹ فارم سے آواز کو بلند کر رہے ہیں. اچھا, اب ایک الیکشن کے بعد آپ نے دیکھیں کمیٹی بنی, اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا پرویز خٹک صاحب کو. وہ الیکشن پہ جو تحفظات تھے اپوزیشن کی جماعتوں کے, تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا
کہ جب آپ تو اپنے 126 دن کے دھرنے میں یہ کہتے رہے جناب ہلکے کھولے تو آپ نے اپنے سربراہی کمیٹی کے اجلاس میں کتنے اجلاس بلا لیے, اپوزیشن کو کس طرح مطمئن کر لیا, تو سوال جواب تو ملے گا کہ انہوں نے کسی کو مطمئن, اپوزیشن کے ساتھ تو بیٹھنا ہی نہیں چاہتے, بات ہی کرنا نہیں چاہتے. یہی ان کا المیہ بھی ہے اور یہی ان کی ناکامی کا باعث بھی بن رہا ہے. یاسین آزاد صاحب, آخری 1 منٹ ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا, خاص طور پہ یہ سازگار ماحول کب بنے گا؟ آپ بہت سینئر ہیں, آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے سیاسی سیٹ اپ کو, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری موجودہ حکومت اور جناب عمران خان صاحب اس پورے سسٹم کو اپوزیشن کی طرح ہی چلا رہے ہیں. ابھی تک وہ ہمیں لگے نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے سربراہ ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لے کے بیٹھے ہیں اور مشترکہ طور پہ کوئی حکمت عملی بنائے. وزیر اعظم صاحب کا خود بیان ہے کہ کبھی کبھار مجھے یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں وزیر اعظم ہوں, میری بیگم مجھے بتا دیتی کہ آپ وزیر اعظم ہیں, اگر اپنا اسٹائل چینج کر رہے ہیں. تو یہ تو وزیر اعظم صاحب کا خود سٹینڈ ہے. اب وزیر اعظم صاحب کی جو, میں تو عمران خان کو 99 سے جانتا ہوں جی, جب میں کراچی بار کا پریزیڈنٹ تھا سب سے پہلے میں نے ان کو انوائٹ کیا تھا, میں نے کراچی بار کا ان کا ایڈریس لکھوایا تھا جی. عمران خان صاحب کی سوچ سے جو ہے, جو سیاسی نہیں ہے, وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ کے میدان میں ہیں اور کرکٹ کا میچ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کا کوئی رجحان نہیں ہے. اس وزیر اعظم کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کن کرائسس سے گزر رہا ہے اور سچویشن کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو جس وزیر اعظم کی ٹیم آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 51 کے قریب وزیر اور بشیر ہیں, جس میں 19 آدمی ایسے ہیں جو سلیکٹڈ نہیں ہیں, باہر سے آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے وقتاً فوقتاً اس ملک کا بیڑا غرق کیا, تو اچھا کام تو نہیں کیا. منسٹر آف ہیلتھ جو ان کا ایڈوائزر تھا, آپ کو پتا ہے کہ انڈیا سے جو میڈیسن منگوائی گئی تقریباً 7 سے 10 ارب کی میڈیسن منگوائی گئی, وہ منسٹر کا آج تک کہاں ہے مجھے نہیں پتا, پاکستان میں ہے یہ واپس کیا اپنے ملک میں چلا گیا جان سے باہر کے. یہ 19 جو ایڈوائزر لا کے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں, جو 24 گھنٹے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کی بیٹی کرتے ہیں, ان کی کیا قانونی حیثیت ہے, ان کو کس نے یہ رائے دیا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یاسین آزاد صاحب, پروگرام کا وقت کم ہے, بہت شکریہ آپ کا. اور خان صاحب یہ خود کہتے تھے کہ ٹیکنوکریٹس حکومت نہیں چلا سکتے, اور جب ٹیکنوکریٹس حکومت چلائیں گے تو ظاہر ہے وہ فارن پالیسی کو ٹو کریں گے, اور آج ہمیں وہی چیزیں جس چیز کی وہ مخالفت کرتے تھے اس کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یاسین آزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ, جناب اقبال خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, میجر ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائیڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.